انسانی زندگی میں شریعت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو انسانی زندگی میں نکھار پیدا کرنے کے لیے، انسانی زندگی کے اندر اخروی احساس کو باقی رکھنے کے لیے کتب احادیث کے اندر کتاب الزہد کے نام پر ابواب مل جائیں گے، جس کے اندر اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ آدمی اپنے دلوں کو زندہ کرے، اپنے ضمیر کو زندہ کرے، اپنے احساس کو زندہ کرے۔ جو لوگ بھٹک گئے ہیں، دنیا میں رہ کر کے دنیا دار ہو گئے ہیں، شریعت کے مطابق اپنے آپ کو وہ سنبھالے، سوچے سمجھے۔ ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، کتاب الزہد، زہد کا بیان، یعنی آخرت سے رغبت کا بیان، آخرت کی خواہش میں اضافے کا بیان، آخرت کی تیاری کے تعلق سے حساس ہونے کا بیان۔ اسی باب کی چند احادیث کی روشنی میں آج ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے رہنمائی ہے۔ ایک مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ اپنے زندگی کا معیار کس انداز سے بنا کر کے رکھے، وہ کیسے زندہ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتیں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترغیب موجود ہے، اور ہمیشہ ایک مسلمان کی زندگی میں ترغیب کا پہلو غالب ہونا چاہیے، ترہیب کا پہلو غالب ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہم ہیں، لیکن مقصد دنیا کا معنی نہیں ہے، مقصد زندگی کا معنی دنیاوی زندگی بنانی نہیں ہے، بلکہ اخروی زندگی بنانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر کتاب الزہد کا باب باندھا ہے، کتاب الرقاق کا باب باندھا ہے کہ دل کو نرم کرنے والے باب، دلوں کی دنیا کو بدلنے والی حدیثیں، دلوں کی دنیا کو بدلنے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائیاں۔ تو ترمذی شریف کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب الزہد کے اندر جو پہلی حدیث بیان فرماتے ہیں اس کو سنتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، رواہ ترمذی فی ابواب الزہد۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو طرح کی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے تعلق سے اکثر لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، لاپرواہی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان پر، ایک مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار رحمتیں ملی ہوئی ہیں، بے شمار نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا ہے، لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں جن دو نعمتوں کی ناقدری انسان بہت زیادہ کرتا ہے جب وہ دو نعمتیں ان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ جب ان دو نعمتوں میں سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے یا پھر دونوں نعمتیں چھن جاتی ہیں تو انسان افسوس منتے رہتا ہے، یہ میں نے کیا کر دیا، اے کاش وہ چیزیں لوٹ آتی، اے کاش وہ چیزیں لوٹ آتی۔ تو نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو قسم کی نعمتیں جن کی ناقدری اکثر لوگ کرتے ہیں۔ پہلی نعمت الصحت، صحت کی نعمت، تندرستی کی دولت۔ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت سے نوازا ہے، تندرستی سے نوازا ہے،
ان کی قدر نہیں کرتا ہے، صحت کی قدر نہیں کرتا ہے، تندرستی کی قدر نہیں کرتا ہے، طاقت و توانائی کی قدر نہیں کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے۔ صحت ملی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدے نہیں کرتا ہے، صحت ملی ہے تو تلاوت قرآن سے منہ موڑتا ہے، صحت ملی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتا ہے، منمانی زندگی گزارتا ہے، زمین پر فساد پھیلاتا ہے، غرور و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، خواہشات کا پیرو ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی جب بیمار ہو جائے فریش ہو جاتا ہے، بستر پہ پڑا رہتا ہے، نہ وہ اب دین کا کام کر سکتا ہے نہ وہ دنیا کا کام کر سکتا ہے۔ اب وہ افسوس کرتا ہے، کاش اس وقت میں نے اپنی صحت کی قدر کر لی ہوتی، کاش اس وقت میں یہ کام کر لیا ہوتا، میں یہ کر لیا ہوتا، میں وہ کر لیا ہوتا، یا پھر میں یہ کام نہ کرتا، میں وہ کام نہ کرتا۔ صحت بہت بڑی دولت ہے، یاد رکھیے گا، صحت بہت بڑی دولت ہے۔ صحت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لے تو آپ نہ دنیا میں نہ آپ دنیاوی اعتبار سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ ہی اخروی اعتبار سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آدمی چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کرتا ہے، ساری چیزیں سامنے موجود ہیں لیکن نہیں کھا سکتا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، نیند نہیں آتی ہے وہ چونکہ بیمار ہے، پریشان حال ہے۔ تو صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا ہم سب نے دیکھا نہیں ہے کتنے ایسے مرد حضرات ہیں، کتنے ایسی خواتین حضرات ہیں جو سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، کرسیوں پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں لوگ، سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا چاہتے ہیں لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو رکھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ صحت خراب ہو گئی ہے، ان کی تندرستی ختم ہو گئی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مساجد کو آنا چاہتے ہیں لیکن نہیں آ پاتے ہیں، کیوں؟ صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نوافل کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، جو تہجد کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، جو تلاوت قرآن کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے، کیوں؟ صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ زندگی کا مقصد ہی دوا ہو گیا ہے۔ تو صحت ایسی دولت ہے کہ جب انسان کے پاس رہتی ہے تو اس کی ناقدری کرتا ہے، لہٰذا ایک مسلمان کو خاص کر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تندرستی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، صحت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، ان کی قدر کیجیے، زیادہ سے زیادہ عبادت میں لائیے صحت کو۔ والفراغ، خالی اوقات کو، جو دوسری چیز ہے وہ خالی اوقات ہے، خالی اوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرصت کے اوقات سے نوازا ہے، گپ شپ میں وقت گزر جاتا ہے، غیبت چغلی میں وقت گزر جاتا ہے، اس کو لڑانے اس کو لڑانے میں وقت گزر جاتا ہے، رات بھر موبائل کے ذریعے سے جاگ کر کے رات گزار دینے میں وقت گزر جاتا ہے، کبھی فیس بک میں بیزی ہیں، کبھی انسٹا میں بیزی ہیں، کبھی فلاں کئی دوستوں اور ہوٹلوں میں بیزی ہیں، کبھی غلط طرح سے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کا حال بہت ہی برا ہے، خاص کر کے سب کچھ ہے، وہ نماز پڑھ سکتے ہیں آسانی سے، وہ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں آسانی سے، وہ جنت و جہنم کے تذکرے سن سکتے ہیں آسانی سے، لیکن غلط ماحول میں ان کا وقت گزر رہا ہے، غلط دوستوں میں ان کا وقت گزر رہا ہے۔ وقت تو ہے لیکن عبادت کے لیے وقت کا استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن افسوس کریں، کہیں گے کاش دنیا میں ایک بار جانے کا موقع دے دیا جاتا، دنیا میں ایک بار اور جانے کا موقع دے دیا جاتا۔ اے اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، اے اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں اچھا کام کروں گا، میں نیک کام کروں گا، میں صالح کام کروں گا۔ لیکن اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورہ سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ مجرم کہے گا، گناہگار کہے گا کہ اللہ میں نے جہنم کو دیکھ لیا، میں نے قیامت کے منظر کو دیکھ لیا، میں نے
یہاں کی خطرناکی کو دیکھ لیا، اے اللہ مجھے دنیا میں ایک مرتبہ بھیج دے۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم دنیا میں جا کر کے اپنا وقت برباد نہیں کریں گے، اپنا وقت تیری عبادت میں لگائیں گے۔ مسلمانوں غور کرنے کی بات ہے، آسانی سے اپنا وقت ہم برباد کر دیتے ہیں، بڑی آسانی سے اپنا وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اذان کی آواز جاتی ہے لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دنیا میں اس قدر ہم مشغول اور مصروف ہیں گویا کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ اس قدر دنیا میں اپنے آپ کو ہم نے بنا کے رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دنیا تو ہماری مرضی سے چلتی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، کاش اگر آپ دیکھتے مجرموں کو جب اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، یقولون کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، جب وہ جہنم کو دیکھیں گے، میدان محشر کی ہولناکی کو دیکھیں گے تو گناہگار وہاں کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، فرجعنا، تو ہمیں دنیا کے اندر ایک مرتبہ جانے کا موقع دے دیجئے، ایک زندگی اور دے دیجئے، کچھ ہی دنوں کی زندگی اور مجھے عنایت کر دیجئے، نعمل صالحہ، دنیا میں جب ہم جائیں گے تو اپنا وقت برباد نہیں کریں گے۔ انا موقنون، پروردگارہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے، اپنا وقت برباد نہیں کریں گے، جو بھی وقت ملے گا تیری عبادت میں گزرے گا، تجھے راضی کرنے میں میرا وقت گزرے گا، تجھ سے معافی مانگنے میں میرا وقت گزرے گا، استغفار کرنے میں میرا وقت گزرے گا، تلاوت قرآن میں میرا وقت گزرے گا، سجدہ کرنے میں میرا وقت گزرے گا۔ انا موقنون، جہنمی کہیں گے، گناہگار کہیں گے پروردگارہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ دنیا میں دوبارہ اگر آپ بھیج دیتے ہیں تو ہم کبھی بھی دنیا میں اپنا وقت برباد نہیں کریں گے، کبھی بھی دنیا میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے، تیری عبادت کرتے ہوئے ہم اپنا وقت گزاریں گے۔ کتنا اہم معاملہ ہے، آسانی سے ہم وقت ضائع کر دیتے ہیں، کھیل کود میں، کھیل تماشوں میں گھنٹوں گھنٹوں وقت ضائع کر دیتے ہیں، دوستوں احباب کو خوش کرنے میں، غلط طرح کی محفلوں میں شامل ہو کر کے گھنٹوں اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں، رات بھر جاگ جاتے ہیں، آدھی رات تک جاگ جاتے ہیں، مقصد صرف گناہ کرنا ہوتا ہے، مقصد صرف غلط کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہوتا ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں میں ہمارا من لگتا ہے، عبادتوں میں من نہیں لگتا ہے، عبادتوں سے دل نہیں بھرتا ہے۔ تو انا موقنون، ہم یقین دلاتے ہیں کہ ایک مرتبہ دنیا میں جانے کا موقع دیجئے، ہمارا جو وقت گزرے گا شریعت کے مطابق گزرے گا۔ سورہ منافقون میں کیا معاملہ ہے، یہی کہا گیا ہے کہ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہے گا اے ہمارے رب تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ میری زندگی کو بڑھا دیجئے، موت کے فرشتہ سے کہہ دیجئے کہ موت مجھے موت نہ دے، میرے جسم سے روح نہ نکالے، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ اب جو زندگی ملے گی اس زندگی میں میں صدقہ کروں گا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، صالح لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ لوگوں جب موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اس کے اندر ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کی جاتی ہے۔ اکثر لوگ وقت کو برباد کرتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں، غلط کام کرنے کے لیے، غلط ماحول میں اپنا وقت دینے کے لیے پورا وقت ہوتا ہے، شریعت کے مطابق خود کو ڈھالنے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے۔
یہ لوگ نادان ہیں، یہ لوگ بیوقوف ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مقصد حیات کو فراموش کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ موت کبھی بھی اور کسی وقت آ سکتی ہے، موت جب آتی ہے بتا کر کے نہیں آتی ہے۔ موت ہمیشہ بستر پر نہیں آتی ہے کہ بندہ سویا ہوا ہے، بندہ مریض ہے، لوگوں نے جان لیا ہے کہ بیمار ہے، علاج کر کے تھک گئے ہیں، اب موت آ جائے گی، نہیں، چلتے پھرتے بھی موت آتی ہے، کھاتے پیتے موت آ جاتی ہے۔ آدمی آرام کرتا ہے، جاگنے کے لیے سوتا ہے، لیکن ہمیشہ سوتے ہی رہ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ ہم نے کتنے ایسی موتوں کو دیکھا ہے جس نے یا پھر جن کے گھر والوں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ ہمارے گھر میں بھی کسی کی موت آئے گی۔ بندہ صبح اٹھتا ہے کہ مجھے شام تک کے لیے یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، فرشتہ اجل آتا ہے، موت لے کر کے زندگی کا خاتمہ کر کے چلا جاتا ہے۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ موت آنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو کر کے بستر پر پڑ جائیں، آپ ہاسپٹل چلے جائیں، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ تو دو نعمتیں ایسی ہیں جن دو نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے انسان، اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت ہی اہمیت کے حامل ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ اسی طرح سے ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتلاتے ہیں اور واضح فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ 5 چیزوں کی قدر اور 5 چیزوں کے تعلق سے جان لو زندگی کیسے گزارنی ہے، اور بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ 5 چیزیں یاد کیجئے گا، 5 چیزیں ہماری زندگی میں رہنی چاہیے، معیار زندگی صحیح ہوگا انشاءاللہ۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن فقال ابو ہریرہ فقلت انا یا رسول اللہ فاخذ بیدی فعد 5 وقال اتق اللہ وقال اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلوب رواہ ترمذی فی ابواب الزہد۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کون ہے جو میری طرف سے ان کلمات کو لیتا ہے پھر ان کلمات کو سیکھتا ہے؟ کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سن کر اس پر عمل کرتا ہے؟ ایسے شخص کو سکھلائے جو ان پر عمل کرے، یا تو عمل کرے، اور ایسے شخص کو سکھلائے جو ان پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کروں گا انشاءاللہ، میں عمل کروں گا، دوسروں کو سکھاؤں گا بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں گنوائی۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ لوگوں اتق المحارم تکن عابد الناس، پہلی چیز کہ لوگوں تم حرام چیزوں سے بچو، جن جن کاموں کو حرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ کام حرام ہے، ان سے بچو، سب لوگوں سے زیادہ تم عابد ہو جاؤ گے۔ تکن عابد الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عابد ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاؤ گے۔ پتہ چلا کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے صرف نیکیاں کرنا کافی نہیں ہے، صرف نمازیں پڑھنا کافی نہیں ہے،
اللہ کا مقرب بندہ بننے کے لیے نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ برائیوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ جن جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان کو چھوڑنا ضروری ہے۔ یہی وہ شخص ہے جو اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو اتق المحارم تکن عابد الناس، لوگوں حرام کام سے بچو۔ شریعت نے کہہ دیا کہ یہ عمل حرام ہے مت کرو، یہ کام حرام ہے مت کرو۔ تکن عابد الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ متقی بن جاؤ گے، عبادت گزار بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ تو عبادت کا مطلب صرف اچھا کام کرنا نہیں ہے، بلکہ اچھا کام کرنے کے ساتھ ساتھ برے کاموں سے رک جانا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا معاملہ، تقوی حاصل کرنے کا معاملہ، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جتنی چیزوں سے نوازا ہے، جتنی روزی سے نوازا ہے، اسی میں راضی ہو جاؤ کہ میری تقدیر میں یہی ہے۔ دوسروں کو دیکھ کر کے جلنا، بھننا، حسد کرنا، جلن کرنا، یہ تقدیر پر ایمان کمزور کرنے کی دلیل ہے۔ ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کتنا کمائے گا، جتنا آدمی کو جتنا لکھ دیا ہے، جب تک آدمی اتنا کھائے گا نہیں، اتنا پیے گا نہیں، موت نہیں آ سکتی ہے۔ یہ عقیدہ یاد رکھیے گا۔ جب تک اپنی قسمت کا آخری لقمہ بندہ کھا نہیں لیتا ہے، موت نہیں آتی ہے۔ لہذا لاکھ آپ کچھ بھی کر لیں، ہاتھ پاؤں مار لیں، تقدیر میں جتنی لکھی ہے اتنی ہی ملنے والی ہے۔ ہاں، آپ بلا وجہ ہاتھ پاؤں مار کر کے غلط راستے کو اپنا کر کے ان چیزوں کو آپ حرام کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز وغیرہ کی پابندی کریں گے تو دکان سے گراہک چلا جائے گا۔ نہیں، تقدیر میں جو ہے اتنی ہی ملنی ہے۔ وہ آپ کے ایمان کا امتحان ہے، آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ آپ کو روزی دینے والا آپ کی گراہک نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں غلط طریقے سے مال کو حاصل کر لیتے ہیں، غلط طریقے سے مال کو لے لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں نے تیر مار لیا۔ نہیں، تقدیر میں جو ہے اتنے ہی ملنے والے۔ آپ نے غلط طریقہ اختیار کیا اس کو حاصل کرنے کے لیے، اب آپ کا ایمان ختم ہو گیا، آپ کی آخرت تباہ ہو گئی۔ یہ ایمان کی بات ہے۔ تو وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقسیم کر دیا ہے اس سے راضی ہو جا۔ تکن اغنى الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز رہو گے۔ جب یہ عقیدہ بیٹھ جائے گا، اللہ نے جو میرے حق میں لکھا ہے مجھے مل کر کے ہی رہنا ہے، مجھے اللہ کی، میرا کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میرا کام ہے، اور جائز کاموں کو حاصل کرنے کے لیے، روزی روٹی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، جائز کوششیں کرنی ہے۔ مقصد زندگی یہی ہے نا کہ اللہ کی عبادت۔ تو اللہ کی عبادت میرا کام ہے، اور روزی حاصل کرنے کے لیے جو جائز طریقہ ہے وہ جائز طریقے کو اپنانا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب روزی روٹی کو اپنانے کے چکر میں ہمیں اللہ کی عبادت چھوڑنی نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیے ہیں تو آپ کو زیادہ ملنے والا نہیں ہے، بس آپ کا ایمان یہاں خراب ہو جائے گا۔ اللہ کو آپ ناراض کر کے آپ کو مال کو حاصل کریں گے۔ بندہ جب عبادت کرتے ہوئے محنت کرتا ہے تو اللہ کو راضی کرتے ہوئے مال کو حاصل کرتا ہے، جب عبادت چھوڑ کر کے محنت کرتا ہے تو اللہ کو ناراض کر کے مال کو حاصل کرتا ہے، اور اسی بنیاد پر جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو عبادت کرتے رہیے اور تلاش رزق میں مصروف رہیے، روزی روٹی کے چکر میں عبادت کو نہ چھوڑیے، جتنی تقدیر میں ہے اتنی مل کر کے ہی رہنی ہے۔ تو دوسری اہم چیز کہ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے
تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو، لوگوں میں سب سے زیادہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ اغنى الناس، غنی ہو جاؤ گے، بے نیاز ہو جاؤ گے۔ لوگوں کے پاس کیا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے دیا ہے، مجھے بھی اللہ دینے والا ہے۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے ایسا نہیں کہ اللہ نے میرے حصے سے کاٹ کر کے انہیں دیا، ایسا نہیں ہے، اللہ نے جو لکھا ہے انہیں دیا ہے، ہمیں ہمارے حق میں جو ہمیں ملنا ہے۔ یہ دوسری اہم چیز ہے۔ تیسری اہم چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تم مومن بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ایمان کا تعلق پڑوسی سے ہے۔ اب بتائیے اسی سے آپ اپنے ایمان کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور پڑوسی کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے نا کہیں گھر بنانے جا رہے ہیں نا تو صرف زمین مت دیکھیے، پڑوسی کو بھی دیکھ لیجیے، پڑوسی کیسا ہے۔ لے کے آپ گھر بنا رہے ہیں، آپ شرعی طور پر آپ کے حقوق ہے، پڑوسی کا حق آپ پر عائد ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام گھر بنانے جاتے تھے تو صحابہ کرام اپنے ساتھی کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ پڑوسی کو دیکھ لینا، تمہارا پڑوسی کیسا ہے۔ پڑوسی سے آپ کا ایمان مضبوط بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی کے ذریعے سے آپ کا ایمان ختم بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا بہت ہی بڑا المیہ ہے، پڑوسی کو پڑوسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، پڑوسی کو پڑوسی سے بیر ہے، پڑوسی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، پڑوسی کو مار دینا چاہتا ہے، ہلاک کر دینا چاہتا ہے، پڑوسی کو تکلیف ہو تو پڑوسی کو اچھا لگتا ہے، پڑوسی بیمار ہو جائے تو پڑوسی کو اچھا لگتا ہے، پڑوسی ہلاک ہونے لگے تو پڑوسی کو اچھا لگتا ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے میرے بھائیوں۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تم مومن بن جاؤ گے۔ ایمان بچانا ہے، اچھا سلوک کرتے رہنا ہے۔ وہ برا سلوک کر رہا ہے پھر بھی اچھا سلوک کرتے رہنا ہے۔ صحابی سوال کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی ہے، میرا قریبی رشتہ دار ہے، اچھا سلوک کرتا ہوں، میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، میں علم اور تہذیب کے دائرے میں پیش آتا ہوں، وہ جہالت سے میرے ساتھ پیش آتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ایسا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، یہاں پر کیا اینٹ کا جواب پتھر سے، ہم کم ہیں کیا؟ نہیں، اینٹ کا جواب معافی سے، اینٹ کا جواب معافی سے، اینٹ کا جواب خاموشی سے، اینٹ کا جواب اخلاق سے۔ کیسا نہ بسا اوقات آدمی بدلہ لینے کے چکر میں خود ظالم بن جاتا ہے، ایسا بھی ہوا ہے کہ مخالف نے کچھ اور کام کیا، جرم کیا ہے، لیکن ہم نے بدلہ لینے کے چکر میں بہت ہی بڑا ظلم کر دیا، اب ہم ظالم ہو جاتے ہیں، وہ مظلوم ہو جاتا ہے۔ تو وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ تیسری جو نصیحت فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تم مومن بن جاؤ گے۔ کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں، پڑوسیوں کے تعلق سے مجھے نصیحت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ میں پڑوسیوں کا وارث بنا دیا جاؤں گا، میری وفات پر میرے مال پر حقدار کون ہو جائیں گے؟ پڑوسی ہو جائیں گے۔ اتنی زیادہ جبرائیل علیہ السلام وصیت کرتے ہیں پڑوسیوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ یہ چیپٹر ہماری زندگی سے غائب ہو چکا ہے، مسلمانوں کی زندگی سے غائب ہو چکا ہے، اس چیپٹر کو کھولنے کی ضرورت ہے، ایمان بچانے کی ضرورت ہے۔ چوتھی چیز، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ ابو ہریرہ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، آپ اپنے ذات کے لیے جو پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا، تکن مسلمہ، آپ مسلمان بن جاؤ گے، آپ کا اسلام باقی رہے گا۔ جو اپنے لیے پسند دوسروں کے لیے وہی پسند کیجیے۔
جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی ناپسند کیجیے۔ آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی میری غیبت نہ کرے، میری چغلی نہ کرے، مجھ پر کوئی بہتان نہ لگائے، مجھ پر کوئی الزام نہ لگائے مثال کے طور پر، تو دوسروں کے لیے بھی آپ یہی پسند کیجیے۔ آپ دوسروں کی غیبت مت کیجیے، دوسروں کی چغلی مت کیجیے، دوسروں پر الزام اور بہتان مت لگائیے۔ آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ لوگ میری عزت کریں، میری عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، آپ بھی اس کو پسند کریں دوسروں کے حق میں کہ میں کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کروں گا۔ تو وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ ابو ہریرہ لوگوں کے لیے تم وہی پسند کرنا جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتے ہیں، تکن مسلمہ، آپ مسلمان بن جائیں گے، آپ کا اسلام باقی رہے گا۔ اور پانچویں چیز اور اہم چیز کیا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ، بہت زیادہ مت ہنسنا۔ زندگی میں صرف ہنستے ہی وہ وقت نہیں گزرنا چاہیے، ہنستے ہوئے ہی وقت نہ گزرے، صرف ہنسی کے محفل، ہنسی مذاق کے دوست، شارٹ ویڈیو دیکھتے جا رہے ہیں، کب 2 گھنٹہ نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مزہ آتا ہے، کھانے کے وقت بھی ہنستے رہتے ہیں، خالی وقت میں بھی ہنستے رہتے ہیں، دوستوں میں بھی ہنستے رہتے ہیں۔ ہنسنا ٹھیک ہے لیکن ہمیشہ ہنستے رہنا نہیں۔ ایک مومن کی زندگی میں ہنسی ہوتی ہے لیکن ہنسی پر سیریس غالب ہوتا ہے، وہ آخرت کے تعلق سے حساس رہتے ہیں۔ ٹھٹھا مذاق کی محفلوں سے انہیں کوئی خاص محبت اور خاص لگاؤ نہیں ہوتا ہے۔ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، بہت زیادہ ہنسا مت کرو۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ، بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر آخرت کی باتیں دل کو اثر نہیں کرتی ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں دل کو اثر نہیں کرتی ہیں، دین کی باتیں دل کو اثر نہیں کرتی ہیں، جنت و جہنم کے بیانات دل کو اثر نہیں کرتے ہیں، دل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، صرف مزہ آتا ہے، ہنستے ہوئے مزہ آتا ہے، دنیاوی محفلوں میں مزہ آتا ہے، گپ شپ کرنے میں مزہ آتا ہے، کھیل کود کرنے میں مزہ آتا ہے۔ عبادت ایسا لگتا ہے کہ اب آدمی کو قید کر دیا گیا ہے۔ بس اوقات لوگ کہتے ہیں نا، ایسے لوگ جو دور دور تک چلے جاتے ہیں، بھائی نماز پڑھیے، دل نہیں مان رہا ہے، چاہتے ہیں پڑھیں لیکن جیسے ہی نماز کے بارے میں سوچتے ہیں، عبادت کے بارے میں سوچتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مجھے اندر سے کوئی کھینچ رہا ہے، شیطان کھینچ رہا ہے۔ جس شیطان کو اپنے دوست بنا کر کے زندگی بھر آپ گزار رہے، ٹھٹھا مذاق میں رہ رہے ہیں، آپ آخرت کے تعلق سے سیریس نہیں، وہ شیطان ہے جو آپ کو کھینچ رہا ہے۔ حافظ صاحب مسجد کی طرف سے گزرتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی کھینچ رہا ہے، جانا چاہتے ہیں لیکن جا نہیں پاتے ہیں، دعا کیجیے گا۔ اچھا، دکان جاتے ہیں وہاں نہیں کہتے ہیں دعا کیجیے گا، وقت پر نکل جاتے ہیں، شادی بیاہ میں جانا وقت پر نکل جاتے ہیں، اور دنیاوی کام میں جانا وقت پر نکل، وہاں دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جب یہ موڑ پر آ جائیں کہ آپ کو عبادت کرنے میں من نہ لگے اور دنیاوی کاموں میں بہت من لگے، توبہ کریں اور اس بات کو ضرور زندگی میں بسائیں کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ہمارے دل پر مہر لگا دیا، کہ ایسا تو نہیں کہ مہر لگا دیا۔ تو وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، بہت زیادہ ہنسا مت کرو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ، بہت زیادہ ہنسنا اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نوجوان طبقے کو دیکھا جاتا ہے، خواتین طبقے کو دیکھا گیا ہے، خالی اوقات ادھر ادھر میں، غیبت چغلی میں، ہنسی مذاق میں، یوں ہی وقت کو برباد کرنے میں، چل کرنے میں۔ کیا کر رہا ہے بھائی؟ چل، انجوائے، 2-4 دن کی زندگی ہے، موج کر لو، مستی کر لو۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، مقصد حیات کو پہچاننا ضروری ہے کہ زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری ہے، جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے۔ ہم کہاں بھولے ہوئے ہیں؟ یہ جو زندگی ہے چل کرنے کے لیے نہیں ہے، آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کے تعلق سے حساس ہونے کے لیے۔ اسی طرح سے امام ترمذی نے
کتاب الزہد میں ایک اور حدیث کو لایا ہے، سمجھتے ہیں اس حدیث کو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، رواہ الترمذی فی ابواب الزہد۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، کہ لوگوں دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز، دنیا سے من کو ختم کرنے والی چیز، دنیا کی رنگینیوں سے اپنے آپ کو نکالنے والی چیز، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کو، مرنا ہے، دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ موت کی تکلیف آدمی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ موت کے وقت جو پریشانی ہوتی ہے اس سے دور ہونے کے لیے اب تک ڈاکٹروں کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے، نہ ایسی دوائی آنے والی ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرو کہ مجھے مرنا ہے، مجھے دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کو کثرت سے یاد کیا کرتے تھے، صحابہ کرام موت کو کثرت سے یاد کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نصیحت کیا کرتے تھے کہ لوگوں شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا۔ موت کو کثرت سے یاد کرو، مجھے مرنا ہے، مجھے دنیا چھوڑنا ہے، مجھے دنیا کی رنگینیوں سے چھوٹ کر کے جانا ہے، مجھے میرا گھر چھوڑنا پڑے گا، مجھے میرا آرام دہ کمرہ چھوڑنا پڑے گا، مجھے اپنے ماں باپ سے جدا ہو جانا ہے، مجھے اپنے فیملی سے جدا ہو جانا ہے، مجھے اپنے چاہنے والوں سے جدا ہو جانا ہے۔ لوگ مجھے دفنا دیں گے، لوگ مجھے نکال کر کے بستی سے، گاؤں سے نکال کر کے قبرستان لے جائیں گے، سنسان جگہ پر، معمولی جگہ پر گڈھا کریں گے، مجھے وہاں دفنا دیں گے، چند گز زمین کے نیچے میں دفن ہو جاؤں گا، میری قبریں کچھ دنوں کے بعد پھٹ جائیں گے، کوئی آنے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تو ہر سال 2 سال ہم ڈیکوریٹ کرواتے ہیں نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کمرہ خراب ہو گیا بھائی اچھا رنگ دو، اچھے سے کمرے کو رنگ دو۔ پی او پی کا معاملہ ہوتا ہے، کمرے کو رنگ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، مکانات کو رنگنے کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرو، مجھے دنیا چھوڑنا ہے، مجھے دفنا دیا جانا ہے، میری قبر ٹوٹ جائے گی، پھوٹ جائے گی، قبر کے اندر کیڑے مکوڑے آئیں گے، حشرات الارض آئیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ بندہ محلوں میں رہتا تھا، آرام دہ کمروں میں سوتا تھا، ایسی کنڈیشن میں رہنے والا تھا، کوئی پرواہ نہیں، مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے، جب میں مر جاؤں گا تو میرے چاہنے والے، میرے گھر والے مجھے دفنا دیں گے، مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ نام بدل جاتا ہے، اب ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، استاد صاحب ہیں، سی ایم صاحب ہیں، پی ایم صاحب ہیں۔ دنیا میں اگر وہ لقب نہ دے تو آپ غصہ ہو جاتے تھے، آپ کے اندر اپنا ایک ہم تھا، اپنا ایک ایگو تھا، میں ہوں۔ نام بدل جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ جنازہ۔ جنازہ کب اٹھے گا؟ آپ جن کی خاطر آخرت کو بلا دیتے ہیں، دفنانے سے پہلے نام بدل جاتا ہے، جنازہ، جنازے کا اعلان، جنازہ کا وقت ہو گیا، ڈاکٹر صاحب کا وقت ہو گیا، انجینئر صاحب کی نماز کا وقت ہو، نہیں، جنازہ کا وقت ہو گیا ہے، لوگوں جنازہ تیار ہے، لوگوں جنازہ لے چلو، نام بدل جاتا ہے، میت 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 میت، میت کو اٹھاؤ، میت کو غسل دو، نام بدل جاتا ہے۔ جس نام کی خاطر انسان آخرت کو بھلا دیتا ہے، آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، شریعت نے نام کو بدل دیا۔ دیکھو جن ناموں کی خاطر تم نے شریعت کو کا احساس، تمہارے نے شریعت کا احساس نہیں ہوا، مرنے کے بعد تمہارا نام تک لوگ لینے کے لیے گوارا نہ کریں گے۔ جنازہ کب ہے بھائی؟ جنازہ کتنے بجے ہے بھائی؟ تو موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کیوں؟ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کو یاد کرنے سے، یہ موت دنیا کی لذت سے کاٹنے والی چیز ہے، یہ موت آخرت کی طرف ذہن کو مبذول کرتی ہے، یہ موت
آدمی کو صحیح راہ پر لا کر کے کھڑا کرتی ہے کہ موت آنی ہے، آنے کے بعد مجھے قبر میں دفنا دیا جانا ہے، مجھے رب العالمین کے سامنے بھی تنہا کھڑا ہونا ہے، دنیا میں لاکھ جینے کی کوشش کروں گا، مجھے مرنا ہے۔ اصلی گھر جو زمین کے اندر ہے اس کی تیاری کرنی ہے۔ پھر بندہ جاگ جاتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے، بندے کا احساس جاگ جاتا ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں ایسے لوگ جو موت کو یاد کرتے ہیں تو دہل جاتے ہیں، موت کو یاد کرتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، موت کو یاد کرتے ہیں تو پوری رات سوتے نہیں، اٹھ جاتے ہیں، اللہ قبر کے عذاب سے مجھے محفوظ رکھ، حشر کے دن تو مجھے رسوا نہ کرنا، عذاب جہنم سے بچا لینا۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرو میرے بھائیوں۔ معاشرے و سماج سے یہ احساس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں لوٹنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مقصد حیات کو باقی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جس زندگی میں ہم جی رہے ہیں اس کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے، اس کی انتہا ہے، لاکھ جینے کی کوشش کر لیں، ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا ہی پڑے گا۔ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ لوگوں، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس یہاں سے لے کر کے جائیے اس حدیث کے اندر سے کہ لوگوں، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، ہنسو گے کم، رو گے زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کا مشاہدہ اپنے سر کی آنکھوں سے کیا، شب معراج، ایک سے ایک مناظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا۔ سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں جل رہی ہیں، سود کھانے والوں کا یہ انجام ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ انجام ہے، غیبت چغلی کرنے والوں کا یہ انجام ہے کہ بڑے بڑے ناخنوں اور ناخنوں سے اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں۔ جہنم میں ہر طرح سے جہنمی ہیں، ان کے مناظر دکھائے گئے۔ عذاب قبر کا معاملہ ہے، عذاب قبر کی خطرناکی کہ قبر تو چھوٹی رہتی ہے، اس پر بھی اگر بندہ شریعت کے مطابق نہ ہو تو قبر دبوچ لیتی ہے، دائیں پسلیاں بائیں طرف آ جاتی ہے، بائیں پسلیاں دائیں طرف آ جاتی ہیں۔ اندھا گونگا بہرا فرشتہ مقرر ہوتا ہے، ہتھوڑا جہنمی ہتھوڑا ہوتا ہے جو قبر میں وہ مسلط ہوتا ہے اور مارتے رہتا ہے، ایک بار مارتا ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، بالوں کی طرح ہو جاتا ہے، پھر صحیح ہوتا ہے، پھر مارتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سانپ اور بچھو، ایک بار سانپ ڈس لے 40 سال تک 70 سال تک زہر کو محسوس کرتا رہے گا، 70 سال تک۔ ایک بار ڈسنے کا معاملہ ہے، بار بار بتائیے ڈسے گا وہ سانپ، کتنا خطرناک معاملہ ہوگا۔ تو لوگوں، جو میں جانتا ہوں، جتنا قریب سے میں جانتا ہوں تم جان لو، ہنسو گے کم، رو گے زیادہ، یعنی جاننے کی کوشش کرو، اس پر یقین کرو۔ ہم جو بتا رہے ہیں جنت کا معاملہ ہے، جہنم کا معاملہ ہے، اس یقین کے ساتھ زندگی گزارو کہ یہ سب ہونے والا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، رواہ الترمذی فی ابواب الزہد۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم، کہ لوگوں، جو میں جانتا ہوں آخرت کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے، عذاب قبر کے تعلق سے، لو تعلمون، اگر آپ لوگ جان لو، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ ہنسنا کم ہو جائے گا، رونا زیادہ ہو جائے گا۔ تو مراحل آخرت ایسے ہی ہے میرے بھائیوں۔
اس سے ہم لاکھ آنکھ موند کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ان مراحل سے گزرنا ہے، ہمیں ان ادوار سے گزرنا ہے۔ ہم لاکھ ان کو اپنی زندگی سے دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن موت آپ کا منتظر ہے، موت کے بعد کے مرحلے آپ کے انتظار میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، رات میں اتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کا پاؤں پھٹ جاتا تھا۔ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں نا، پھر بھی ہمارے پاس فرض پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اسلام کو باقی رکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ مسلمان بننے کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں نا، توحید کے بعد نماز ہے، تو ہمارے پاس فرض نماز سے ہم دور ہیں۔ ہم اسلام سے نکلنے کے معاملے میں ہمیشہ رہتے ہیں، پھر بھی ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کو چاہنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں میں سوجن ہو جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں پھٹ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں، میرے سرتاج، میرے شوہر کیوں اتنے تکلیف اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، ٹھیک ہے معاف کر دیا ہے، اللہ نے مجھے امام الانبیاء بنایا ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر میں ادا کرتا ہوں۔ ہم لوگ کتنے ناشکر ہیں، فرض سے بھی دور ہیں۔ تو جو میں جانتا ہوں تم جان لو گے تو ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، لیکن آپ کی زندگی میں عبادت کا یہ معمول رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع پر ایک الگ انداز سے امت کو ڈراتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الزہد کے اندر اس حدیث کو لایا ہے، کیا ہے دیکھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار، رواہ ترمذی فی ابواب الزہد۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ حدیث بڑی اہمیت کی حامل ہے نیکیوں کی حفاظت کے تعلق سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها باسا، آدمی زبان سے کچھ بھی بول دیتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا بولا ہے۔ ان کے بولنے سے شریعت کی خلاف ورزی کتنی ہوئی ہے، ان کے بولنے سے اگلے کو کتنی تکلیف ہوئی ہے، انہوں نے بول کر کے اگلے کو کتنا ستایا ہے، کتنا بڑا الزام اور بہتان لگایا ہے، انہیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ لا یرا بہا باسا، بول دیتے ہیں۔ لوگوں زبان کو قابو میں رکھو، ہم بول دیتے ہیں تو اس نے اگلا کیا کر لے گا؟ اللہ ہے بیٹھا ہوا عرش پر، اللہ کی عدالت میں ذرہ برابر بھی ناانصافی کا معاملہ نہیں ہے۔ بسا اوقات آدمی بولتے بولتے ایسا کلمہ بول دیتا ہے جس سے کفر میں داخل ہو جاتا ہے، آدمی کو احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے۔ بولتے بولتے مخلوقات کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کر بیٹھتا ہے اور آدمی کو اس کا احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے۔ ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها باسا، یوں ہی بول دیے، لاپرواہی میں بول دیے، اگلے کے دل میں کتنی تکلیف پہنچی ہے اس کو پتہ نہیں ہے، یا پھر شریعت کے تعلق سے انہوں نے بولا ہے، کتنی بڑی بات بولی ہے، لا ابالی کی والی زندگی گزار رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہوی بہا 70 خریفا فی النار، اس ایک لفظ اور غلط لفظ کی وجہ سے وہ 70 سال تک جہنم کے گڑھے میں گرتا رہے گا۔ 70 سال تک۔ ہم لوگ زبان کو معمولی سمجھتے ہیں، زبان
جس قدر بولنے میں آسان ہے زبان کو استعمال کرنے میں، زبان میں ہڈی نہیں ہے لیکن یہ سب سے زیادہ ہڈی توڑواتی ہے اگر استعمال غلط ہو تو۔ زبان میں کوئی ہڈی کا معاملہ نہیں ہے، لیکن زبان کا استعمال غلط ہو تو دنیا میں بھی یہ زبان ہڈی توڑواتی ہے، آخرت میں بھی یہ زبان ہڈی توڑوائے گی جہنم میں جا کر۔ تو 70 سال تک وہ بندہ جہنم میں گرتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے، ان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ جھوٹی گواہی، بات بات پر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، الزام، بہتان، شریعت کے تعلق سے آپ نے کہہ دیا میں نماز کو نہیں مانتا ہوں، میں لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا ہوں، میں فلاں آیت کو نہیں مانتا ہوں، میں فلاں حدیث کو نہیں مانتا ہوں، آپ بول دیے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں، ارے آپ اسلام سے نکل گئے۔ قرآن کی کسی آیت کا انکار، کسی مسئلے کا انکار شریعت کا انکار ہے۔ تو بندہ زبان سے اس طرح سے باتیں کرتا ہے جن کی وجہ سے 70 سال تک وہ شخص جہنم میں چلا جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ بہت حساس رہا کرتے تھے آپ، صحابہ کرام بہت ہی حساس رہا کرتے تھے زبان کے تعلق سے۔ حدیث کا مطالعہ کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا یہ واضح کیا ہے زبان کی حفاظت کرو۔ اکثر لوگ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اکثر لوگ زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ قیامت کے دن لوگ آئیں گے، اللہ اس نے مجھے ستایا تھا، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے میرے خلاف غلط گواہی دی تھی کورٹ کچہری میں، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ پھنساؤ کیا ہے؟ پھنسانا ہے اسے۔ مسلمانوں میں کیا معاملہ ہے؟ کیس کیسے بناتے ہیں؟ چاہے مردوں کا معاملہ ہو، عورتوں کا معاملہ میں کیا کیس کو کیا ہے مضبوط کرنا ہو، کپڑے پھاڑ لو، کپڑے پھاڑ لو، دوپٹہ پھاڑ لو، بال کو ہے نا، بال کو بالکل مکمل طریقے سے بال کو گرا لو اور ویڈیو بناؤ، گواہی دو، کیا ہے میں نے 5 کلو کا سونا پہنا ہوا تھا، سونا چھین لیا گیا ہے، دیکھیے مجھے مارا گیا تھا، دیکھیے کہ میرا کپڑا دیکھیں کس طرح سے پھاڑ دیا گیا ہے، انہوں نے میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی لیکن دیکھیے میں نے بچانے کے چکر میں میری کیا حالت ہوئی ہے۔ 2 کلو میں نے چاندی پہنا تھا، چاندی انہوں نے چھین لیا، 5 کلو کا سونا تھا، سونا چھین لیا ہے، میرے پاس یہ تھا وہ تھا۔ کیوں؟ کیس وکیل نے کہا ہے، کیس کو اگر کیا ہے مضبوط کرنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ کتنے ایسے کیس ہیں ہمارے جو کورٹ کچہری میں جو پھنسے ہوئے ہیں، جو جھوٹ پر ہیں اور مسلمان ہیں۔ گواہ کون ہے؟ مسلمان ہے، ہاں ہم ہیں تیار، ہم گواہی دینے کے لیے، اس کو تو مٹا کر کے رہیں گے، ناک میں دم کروا کر رہیں گے۔ ارے آپ ناک میں کیا دم کروائیں گے؟ آپ کی آخرت تباہ ہو گئی ہے، آپ مٹ چکے ہیں آخرت کے اعتبار سے، آپ کے اعمال مٹ چکے ہیں۔ جھوٹی گواہی، جھوٹی حرکت ہے۔ تو بندہ زبان سے ایسی باتیں نکال دیتا ہے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے، حسد، جلن میں، شریعت سے دوری کے نتیجے میں، آخرت کا احساس نہ ہونے کے نتیجے میں پھر 70 سال تک وہ جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے اور ان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دیتا ہے، ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ جو چند باتیں تھیں کتاب الزہد، ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الزہد کے اندر کئی احادیث کو نقل کیا ہے، ان میں سے چند حدیثیں بیان کی گئی اور ہر حدیث میں ہمارے لیے بہت ہی سبق ہے اور اہم سبق ہے آخرت کے تعلق سے۔ یہ وہ پارٹ ہے، یہ وہ چیپٹر ہے جو ہماری زندگی سے غائب ہے۔ دنیا ہم پر سوار ہے، آخرت کا احساس نہیں ہے۔ یہ چیزیں، یہ حدیثیں آدمی کو آخرت کی طرف رغبت دلاتی ہیں، آخرت کا احساس دلاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، استغفار و توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتے ہوئے مقصد حیات کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔